لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشرور إن الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. جو ہو اسی میں خانی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد انذر المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہمارا جو بیان چل رہا تھا پیچھے وہ معراج مصطفیٰ کا چل رہا تھا. اسی کے کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں. آج کی جو محفل ہے یہ خاص طور پر ہمارے مرشد بابا جی سید دین محمد دڑے والی سرکار ان کے سالانہ عرس کے حوالے سے تقریب ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کا بھی میں آخر میں تھوڑا سا بیان خصوصی کر دوں گا. لیکن اس بیان کے اندر بھی ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں. اس کی میں وضاحت بھی اس بیان میں کروں گا کیونکہ اس وقت جو موجودہ امت مسلمہ کی پوزیشن جا رہی ہے اس میں عقائد کی بہت سخت خرابی ہے، جس کی وجہ سے مسلم امہ پستی کی طرف جا رہی ہے. ایک روایت پیش کر کے میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی خلفائے راشدین اہل بیت کرام صحابہ کرام موجود تھے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو رسومات ہیں وہ کیسے ادا کی جائے. تو ایک آواز آئی. دیکھنے والا بندہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، انہیں غسل نہ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، کوئی شک نہیں کہ آپ پیغمبروں کی سردار ہیں، انہیں غسل نہ دیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا ہم کیسے اس بات پر یقین کر لیں جبکہ بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ جو بندہ فوت ہو اسے غسل دیا جائے، تو ہم شریعت کو کیسے چھوڑیں اس آواز کی بنیاد پر کہ جو بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہم ہرگز اس بات پر عمل نہیں کریں گے. ہم حضور کو غسل دیں گے، شریعت پر عمل کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اور کہا گیا
کہ پہلی آواز شیطان کی طرف سے تھی اور میں حضرت خضر، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ سبحان اللہ۔ میرا اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق کرنا اہل بیت کا طریقہ ہے۔ دین کا کوئی بھی عمل ہے، قرآن اور سنت کا معاملہ ہے، اس پر تحقیق کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک میں میرے پچھلے بیان میں یہ موجود ہے کہ عباد الرحمن کی صفات کیا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں یہ اہل بیت کا طریقہ ہے وہاں عباد الرحمن کی صفات ہے۔ مگر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ تحقیق کرنے کے بعد جب مسئلہ سمجھ جاتے ہیں پھر جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اہل غضب میں شامل ہوتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، اور وہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس چیز سے اجتناب کریں۔ تحقیق کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے، تحقیق بھی کریں، اور یہ عباد الرحمن کی صفات میں بھی آتا ہے، مگر مسئلے کو اچھی طرح جانچ لینے کے بعد اس کی جان بوجھ کر مخالفت کرنا یہ نہ تو اہل بیت کا طریقہ ہے، نہ عباد الرحمن کی صفات ہے، اور یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہ اہل غضب کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ اس روایت کو سن کر اب میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ معراج مصطفیٰ کا ہمارا بیان چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق لایا گیا۔ روایت نسائی شریف کی ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو براق لایا گیا اس کا قد تھا وہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چمک دمک زیادہ ہے، لفظی اور لغوی معنی، اور اس کی رفتار برق کی طرح ہے، یعنی بجلی کی طرح تیز رفتار ہے۔ جیسا کہ خود اس حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ جہاں قدم رکھتا تھا تا حد نگاہ، جہاں نگاہ جاتی تھی قدم رکھتا تھا اور انتہائی تیز رفتار تھا۔ حضور نے اسی حدیث میں آگے وضاحت دکھا دی۔ اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ حدیث پاک میں اس کی علامات بھی ہیں، میں نے خود وہ براق دیکھا ہے، کتابی باتیں نہیں کرتا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ کون سے کلمات ہیں، اگر بندہ پڑھے تو آج بھی بندہ براق کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ احوال کا معاملہ ہے، حال کا معاملہ ہے، اسی لیے میں اسے کیلو کال کے ذریعے بیان نہیں کرتا۔ کیلو کال اور چیز ہے، حال اور چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح احوال ہیں، آج اس امت کے عقیدے میں فرق ہے۔ ہم حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، جس طرح ہم اقوال میں اور سیرت میں حضور کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اخلاق میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور احوال میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، مرتبہ احسان پر فائز ہونے کے لیے، اور علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو احوال میں بھی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج مسلم امہ کا عقیدہ ہی غلط ہے، ہمارے علماء کا غلط ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا غلط ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم احوال میں تو باقی ساری چیزوں میں حضور کی پیروی کریں گے، لیکن احوال میں پیروی کرنا صرف اولیاء اللہ کا کام ہے۔ یہ ضربے لگاتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، مجاہدہ کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، باقی نہ علماء کو مجاہدے کی ضرورت ہے، نہ پڑھے لکھے لوگوں کو، نہ عوام کو۔ حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے جو اس وقت امت میں رائج ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں چلا، سفر کیا، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، نماز پڑھیں۔ میں اترا براق سے اور نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا طیبہ، مدینہ طیبہ، جس کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر میں براق پر سوار ہوا، پھر سفر کیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھیں۔ میں اترا، میں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا طور سینا،
جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا کرتے تھے؟ کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر میں براق پر سوار ہوا، براق چلا، پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھیں۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیت المقدس میں گئے۔ یہ حدیث پاک آگے لمبی ہے لیکن میں آگے اس حدیث پاک میں نہیں جاؤں گا۔ تو آیت تلاوت کی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں پر میں رک جاؤں گا حالانکہ وقت نہیں ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت رکھی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں علماء کی بات نہیں ہے اور یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، ہمیں ادب کیا سکھایا ہے۔ جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، آپ نیچے اترے، آپ نے نماز پڑھی، یہ کس کا مقام ہے؟ انعام یافتہ ہستیاں جن میں سر فرست نبی و رسول ہے، پھر اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ ہے، ان کی جگہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی قبور، مزارات، ان کی مراقبہ گاہیں، ان کی ہجرت گاہ اور مسجدوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے تو آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، اس مقام پر بھی جہاں کوئی طور سینہ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام مراقبہ کرتے تھے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، مراقبہ گاہ ہے، اور بیت اللہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضور نے ادب کیا سکھایا؟ 2 رکعت نماز کہ بے حرمتی نہ کرو ایسے مقامات کی، چاہے وہ انعام یافتہ ہستیوں کی قبریں ہوں، پیغمبروں کی ہوں، اہل بیت کی ہوں، صحابہ کی ہوں، یا اولیاء اللہ کی ہوں، یا ان کی مراقبہ گاہیں ہوں، یا ان کی ہجرت گاہ ہو جہاں وہ ہجرت کرتے ہیں، یا جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی اس جگہ کی، اور جو مسجدیں ہیں، کیونکہ حضور مسجد حرام سے چل کر گئے اور مسجد اقصیٰ کی طرف گئے۔ مسجد حرام بھی مسجد ہے اور مسجد اقصیٰ بھی مسجد ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس نے اس کے اندر، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی جو جگہ ہے، چاہے وہ قبور ہے، چاہے مراقبہ گاہیں ہیں، چاہے جائے ہجرت ہے، چاہے قدموں کی نشانات ہیں، اس کا ہم کیوں احترام کریں؟ اس کی اور آپ وضاحت کریں۔ ہم قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مقام ابراہیم ہے اس جگہ کو نماز کی جگہ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آج جو بھی مسلمان عمرہ یا حج کے لیے وہاں پر جاتا ہے، طواف کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اس کا جو شرعی حکم ہے، مقام ابراہیم کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں یا مسجد حرام میں کسی جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نعمان بن ثابت جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ 2 رکعت واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ لیکن بہرحال اسلام میں ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے مطابق وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے طواف کے بعد۔
یہ حضور کا فرمان ہے اور ہر حاجی وہاں پر جا کر پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ حکم دیا گیا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا, حضور نے ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ. مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ پتھر ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی تعمیر کی. وہ اس مقام ابراہیم کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ انعام یافتہ لوگوں کی کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک, کہ اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. حضرت انس کی روایت میں نے بیان کی ہے نا کہ حضور نے جا کر نماز پڑھی خود اپنے عمل سے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر حضور کو کہ آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنی امت کو بھی بتائیں. آج بھی پڑھائی جاتی ہے. تو ہمیں ایسی جگہوں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, گستاخی نہیں کرنی چاہیے, چاہے ان کی قبور ہوں, چاہے مراقبہ گاہیں ہوں ان کی, چاہے ان کی جائے پیدائش ہو, چاہے ان کا ہجرت کا مقام ہو, چاہے مسجدیں ہوں, عام مسجد ہو یا مسجد اقصی ہو یا مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو. اس کی مزید وضاحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ غار حرا کے اندر موجود تھے. وہ کون سا مقام ہے؟ وہاں مسجد نہیں ہے, وہاں مسجد نہیں ہے. وہ ایسا مقام ہے, وہ ایک غار ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. ابھی تو نماز کا حکم بھی فرض نہیں ہوا, ابھی تو نماز کا حکم بھی فرض نہیں ہوا تھا. آپ مراقبہ کرتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے. آج وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, چاہے وہ عربی ہے یا اجمی ہے, جب وہ جہاں جاتا ہے حرمین شریفین پر تو وہ کہتا ہے آؤ زیارت کی طرف جائیں. یعنی ادب سے اس جگہ کا نام لیتا ہے, ادب سے نام لیتا ہے, بے حرمتی نہیں کرتا, ادب سے نام لیتا ہے. اور پھر جا کر غار حرا یا غار ثور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اس طرف اس آدمی کو جو حاجی ہوتا ہے وہ جاتا ہے. تو یہ متفقہ علیہ اجماع ہے امت کا بھی اس پر کہ ایسی جگہوں کو بے حرمتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ادب کرنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں جی اور وضاحت کریں اس کی. نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, جہاں ابھی مسجد نبی بنی ہوئی ہے, اصحاب صفہ کا مقام ہے. وہ مقام تھوڑا سا بلند ہے, 1.5 فٹ اس کو بلند کیا گیا ہے مسجد نبوی کے فرش سے. جو حاجی آج بھی وہاں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے, وہاں پر اسے حکم ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہ کیوں پڑھتا ہے وہاں پر؟ حضور نے اتر کر حضرت انس رضی راوی ہیں کیا نماز پڑھی تھی 2 رکعت. آج ہر مسلمان کو حکم ہے اور وہاں جا کر پڑھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کیا کریں, درست کریں. ان لوگوں کے لیے جو انعام یافتہ ہستیاں ہیں, جو صحب حال لوگ ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا. اللہ نے خود بتایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو نبی اور رسول ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں, اہل بیت صحابہ اور اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ خود اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اب یہ جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں ادب سکھایا گیا, حضور نے حکم دیا. آج بھی حاجی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, عمرے کے لیے گیا, حج کے لیے گیا, اصحاب صفہ کے مقام پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ ان کی قبور کی اور ان جگہ کی بے حرمتی نہ کریں, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اور وضاحت کریں, کیونکہ میں نے یہاں انبیاء کا بتایا, وہاں میں نے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا. تو اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل اچھا اعتراض ہے, کرنا چاہیے, مگر انعام یافتہ لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں. میں نے آیت پڑھ کے بھی بتا دی, وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ کن میں سے ہے؟ اللہ کے شاعر میں شامل داخل. اب یہ کون سا مقام ہے؟ صحیح یہاں پر حاجی جاتا ہے عمرے کے لیے, حج کے لیے, یہ رکن کا درجہ ہے, اس کے بغیر بندے کا عمرہ نہیں ہوتا. صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہیں, ان کے درمیان میں وہ جا کر صحیح کرتا ہے
تب اس کا عمرہ درست ہوتا ہے، اس کے بعد بال کاٹے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی وہاں گئے ہیں، ہم نے بھی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اب یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ موجود تھے۔ جب انہیں پیاس لگی تو وہ بھاگ کر ایک پہاڑی پر گئیں، پھر دوسری پہاڑی پر گئیں۔ اللہ نے اس ادا کو ایسے محفوظ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی باقی بھی پیغمبر آئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب نے اس کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر 2 بت پڑے تھے، ایک صفا پہاڑی پر تھا، دوسرا مروہ پر۔ ایک کا نام نائلہ تھا بت کا، دوسرا کا نام اساف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو وہاں سے اٹھوا دیا، اور اٹھوانے کے بعد وہاں پر خود صحیح کی اور اس امت کو حکم دیا کہ آپ صحیح کریں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جن میں سے 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں۔ ان میں سے کوئی نبی اور رسول عورت نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کون ہے؟ ولیہ ہے، نبی کی ماں ہے، ولی ہیں۔ ان کے قدموں کے نشانات اللہ کو کتنے محبوب ہیں کہ حضور بھی اس پر صحیح کر رہے ہیں اور اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ کرو۔ آج بھی ہر مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ امت کا بھی اس پر اجماع ہے۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ہمیں ان مقامات کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ مراقبہ گاہیں ہیں، چاہے وہ قبور ہے، چاہے ان کی جائے پیدائش کی جگہ ہے، چاہے ہجرت کا مقام ہے، چاہے مسجدیں ہیں، وہاں پر ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بار بار قبور کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے قبور کا ذکر کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہاں پر آ کر وقف کیا، حالانکہ یہاں وقف نہیں ہے، کہ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی۔ برکت کی 4 حرف ہیں، بے رے کاف تے، تجوید میں با را اور تا کہا جائے گا، حرف 4 ہی رہیں گے۔ برکت کی 4 حرف ہیں لفظ کی، اور 4 طرح کی برکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس نے اللہ نے وہاں پر برکت رکھی۔ 2 برکت دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی وہاں پر باغات ہیں، پھول ہیں، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا وہاں پر نہریں ہیں، پانی ہے، چشمے جاری ہیں، اس وجہ سے فرمایا برکت ہے۔ اور دوسرا 2 روحانی ہے کہ وہاں انبیاء کی قبور ہے۔ میں قبر کا بار بار ذکر کر رہا تھا، تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی آپ قبور کا بات کر رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی تو دیں نا، قرآن سے دیں، حدیث سے دیں۔ تو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن پاک سے۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ اب قدیم اور جدید مفسر سارے فرماتے ہیں کہ اس میں برکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی قبور ہیں، وہاں پر آخری آرام گاہ ہے، اور وہاں انبیاء کی مراقبہ گاہیں ہیں، وہاں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہ 2 روحانی برکتیں ہیں، تو ملا کر 4 ہو گئی، اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان جگہ کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ قبور ہے، چاہے مراقبہ گاہ ہے۔ آپ کہیں گے اور وضاحت کریں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انعام یافتہ ہستیوں کی جو قبور ہیں، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ انبیاء کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہے نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ جب آپ کی قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں۔ جب ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، جب اٹھا کر مٹی کو دیکھا تو وہ مشک ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی قبور کیسے ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک اولیاء اللہ کی قبر کو توڑا گیا، اللہ اکبر، بے حرمتی کی گئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارا معراج مصطفیٰ کا بیان چل رہا ہے، میں حدیث بھی ساتھ بیان رہا ہوں، تو
تو میں اس پر زور دوں تاکہ مسلمان، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، تو وہ اپنا عقیدہ درست کرے کہ انبیاء کی قبور ہو، اہل بیت اور صحابہ کی قبور ہو یا اولیاء اللہ کی ہو، ان کی بے حرمتی مت کرو اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی یہ قبر کی حالت ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت ثابت بنانی دعا کرتے فرماتے یا رب العالمین، جب دوسرے لوگوں کو تو نماز کی اجازت دیتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر، تو مجھے بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ہم صحابہ نے مل کر ان کو کفن دیا، غسل دیا، قبر میں میں نے اتارا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبر میں نے انہیں اتارا، پھر جب اتارنے کے بعد پھٹے میں لگا رہا تھا تو ایک پھٹا نیچے گر گیا۔ جب میں اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو میں نے دیکھا ثابت بنانی نماز قبر کے اندر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قبور جو انعام یافتہ لوگوں کی ہے وہ عام قبریں نہیں ہیں بھائی، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی مراقبہ گاہیں عام جگہ نہیں ہے۔ یہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے کہ آج ہم ہارے سور کا کیوں احترام کرتے ہیں، اصحاب صفہ کی جگہ کیوں احترام کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، خود بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں۔ دیگر صحابہ آثار میں سے فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس سے گزرتے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز۔ سبحان اللہ، یہ قبر ہے انعام یافتہ لوگوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تھوڑی اور حدیث پاک سے وضاحت کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی مرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا روشن ہو جاتا ہے، سبحان اور ہر ٹکڑا پکار کے کہتا ہے اس کو میرے اوپر دفن کرو، اس کو میرے اوپر دفن کرو۔ روشن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو میرے اوپر دفن کرو۔ خوش ہوتی ہے زمین کا ٹکڑا۔ یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی قبریں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، اہل بیت ہوں، صحابی ہوں یا اولیاء ہوں، ہے نہیں۔ اور حضور نے فرمایا اسی روایت کے اندر ہے کہ جب کافر مرتا ہے تو ساری زمین تاریک ہو جاتی ہے اور پکار کر اس کا ٹکڑا کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کو میرے اوپر دفن نہ کرو، اس کو میرے اوپر سے ہٹا لو، میرے اوپر دفن کرو۔ یہ فرق ہے، یہ حضور نے فرق بیان کیا ہے۔ اس فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کو سمجھ کر اپنا عقیدہ درست کرو۔ اگر ہم اپنا عقیدے کو درست نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ اگر ہمارا غلط ہے پھر ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی عالمانہ گفتگو ہو سکتی ہے، حالانکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میرے درس کو درس عالمانہ نہ سمجھ، میں محرم راز ہوں درون خواہ۔ سبحان میرا اللہ، درس عالمانہ نہیں ہے، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں مجھے پتہ ہے۔ یہ جو ہے نا، اگر ہم ان چیزوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہوتا ہے تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں حدیث پاک سے سمجھا دوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ کسی عالم کی بات ہے یا کسی ولی کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غیر بندہ، ایسا بندہ ہے جو غیر مسلم ہے، وہ جب عمل نیک کر لیتا ہے اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ اللہ اسے دنیا میں مال دے دے گا، اولاد دے دے گا، یا عزت دے دے گا، ایک یا دو یا تینوں دے دے گا،
لیکن مرنے کے بعد عالم برزخ میں عالم آخرت میں جہنم کی سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اب مسلمان آدمی جو بغیر کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں؟ اس کی حالت بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رمضان المبارک منافق کو نفع دے گا؟ کیونکہ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا منافق کافر ہے، اس کو رمضان المبارک کا مہینہ نفع نہیں دے گا۔ اب حضور فرما رہے ہیں، علماء کی بات نہیں ہے، تو وہ یہی کلمہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ کافر ہے، ماہ رمضان المبارک اسے نفع نہیں دے گا۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں پہلے کافر کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ کافر کے اعمال اسے نفع نہیں دیں گے، دنیا میں فائدہ حاصل ہو جائے گا مگر مرنے کے بعد۔ تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی کلمہ گو کی بتاؤ، کلمہ گو کی دلیل، تو میں کلمہ گو کی آپ دلیل دے رہا ہوں۔ تو ایسا آدمی جس کا عقیدہ غلط ہے، مرنے کے بعد اسے کوئی اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ چلو منافق کو نہیں دیں گے، تو جو عقیدے کا فاسق ہے اس کو کوئی نفع دے گا؟ عقیدے کا فاسق کیا ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک فسق کا لفظی اور لغوی معنی گناہ کے ہے۔ ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ درست بھی ہو، اس کو فاسق کہا جائے گا۔ مگر وہ آدمی دنیا میں بھی، مرنے سے پہلے بھی، عالم برزخ میں بھی، مرنے کے بعد، حساب کتاب سے پہلے، حساب کتاب کے بعد اور جہنم کے جانے کے بعد نجات حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے مگر عمل میں فسق ہے، خرابی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس پر دلیل دو بھائی، دلیل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک آدمی اس نے 99 قتل کیے، جب 99 قتل کر لیے تو ایک آدمی سے پوچھا، یار میں نے بے گناہ آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے اصلاح کا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میری توبہ ہو جائے، قبول ہو جائے اللہ کے؟ اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں بے گناہ 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، من قاتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا ایک رہتا ہے اس کو بھی پورا کر دو، 100 آدمی پورے کر دیے، اسے بھی مار دیا۔ آگے گیا، ایک اور آدمی ملا، وہ عالم دین نہیں تھا، عام آدمی تھا، اس نے کہا یار میں نے 100 بے گناہ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنا کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فاسق کی بات کر رہا ہوں جن کے اعمال میں فسق ہے مگر عقیدہ درست ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اب وہ آدمی جب اس آدمی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا، یہ آبادی نیک لوگوں کی ہے، تو اس آبادی کے اندر چلا جا، جب تو وہاں جائے گا تو مجھے یقین ہے ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آگے چلا، اب اس کی جان قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی، وقت پورا ہو گیا۔ جب پرواز کر گئی تو دونوں فرشتے آ گئے، عذاب والا بھی رحمت والے، دونوں نے کہا بھائی، عذاب والے نے کہا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے 100 بے گناہ بندوں کو قتل کیا ہے، رحمت والے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے۔ دونوں نے کہا اللہ کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کروایا، اللہ علیم الخبیر ہے، فرمایا کس لیے جگہ رہے ہو؟ یا رب العالمین یہ معاملہ ہے، 100 بے گناہ قتل کیے ہیں، یہ فرشتہ کہتا ہے عذاب دینا ہے، میں کہتا ہوں عذاب نہیں دینا کیونکہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی اس جگہ سے لے کر جائے پیدائش کو ناپو، جہاں یہ رہتا تھا وہ جگہ بری جگہ تھی کیونکہ وہاں سے نکل کر لوگوں کو قتل کرتا تھا، اگر اس جگہ کے نزدیک ہے اسے جہنم میں ڈال دو، اس کو عذاب دو، اور یہاں سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جگہ کو پیمائش کر لو، اگر وہ نزدیک ہے تو اسے رحمت کا حقدار، جنت کا حقدار بن گیا، اسے جنت کے خزانوں کی طرف کھڑکی کھول دو۔ اب فرشتے جب نیچے آئے، اللہ نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین سکڑ جا، زمین سکڑ۔ جب ناپا گیا تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے خود حکم دیا، تو رحمت والے فرشتے نے کہا بھائی یہ تو بندہ بخشا ہے۔ اب اس کا عقیدہ کیا تھا؟ درست تھا، عمل میں فسق تو تھا نا، کبیرہ گناہ کیا، 100 بے گناہ قتل کر دیا، لیکن حضور فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، یعنی قبر میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فاسق جس کا عقیدہ تو درست ہے مگر عمل میں خرابی ہے،
وہ بعض اوقات مرنے سے پہلے قبر میں داخل ہونے سے پہلے بھی بخش دیا جاتا ہے، جیسے میں نے دلیل دی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، مومن تھا، نیک آدمی تھا، ایک دفعہ بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی، بغیر وضو کے نماز پڑھی اور غیبت کی، تو اسے عذاب کے لیے حکم دیا گیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں تو نیک آدمی ہوں، مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بغیر وضو کی نماز پڑھی اور غیبت کی، ایک کوڑا مارا گیا اس کی قبر کے اندر اور پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ اب قبر کے اندر اسے بخش دیا گیا کہ اب اس کو باقی سزا نہیں ملے گی، اب اس کو باقی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ۔ یہ حدیث پاک ہے اس کا۔ تو بعض لوگ قبر میں داخل ہونے سے پہلے بخشے گئے، بعض لوگ عالم برزخ میں جانے کے بعد بخش دیے گئے، مگر وجہ کیا تھی کہ وہ نیک آدمی تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، اگرچہ عمل میں فسق تو تھا نا، گناہ تو تھا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو میدان معاشر میں میزان سے پہلے بخش دیے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل دے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان پردہ کر دے گا اور اس سے گناہ گنائے گا، تو نے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا یا اللہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سارے گناہ۔ فرمائے گا تیرے اندر ایک خوبی تھی، تو لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا تھا، اس پر پردہ ڈال دیتا تھا، چھپا دیتا تھا، آج میں تجھے اس وجہ سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ یاد رکھ میں نے تجھے آج بھی رسوا نہیں کیا، تو لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، یہ گفتگو تیرے اور میرے درمیان ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مخلوق کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بات درمیان بات چیت کیا ہو رہی ہے، میں نے پردہ کیا، میں نہیں چاہتا کہ تو رسوا ہو، تو اس طرح کر، اب تو جنت میں چلا جائے۔ میزان قائم ہونے سے پہلے، حالانکہ گناہوں میں فسق تو تھا، گناہگار تو تھا، وہ اقرار بھی کر رہا ہے، خود حضور فرما رہے ہیں وہ اقرار کرے گا میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، لیکن عقیدہ درست تھا۔ میزان کے قائم ہونے سے پہلے جنت میں حضور نے فرمایا اللہ نے داخل کیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میزان پر ان کا عقیدہ تو درست ہوگا، اعمال غلط ہوں گے، تو میزان پر بخش دی جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان، ایک آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے سارے اعمال میں برائی ہوں، صرف ایک نیکی ہوگی، تو اللہ فرمائے گا اس کے لیے میزان قائم کر۔ بندہ کہے گا یا اللہ اس میں میزان قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک نیکی ہے باقی تو سارے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے آج کسی پر ظلم نہیں ہے، ساری برائیاں ایک پلے میں رکھ دی جائے گی، دوسرے پلے میں وہ نیکی رکھی جائے گی، تو وہ پلہ جھک جائے گا، بندہ بھی حیران ہوگا، اہل محشر بھی حیران ہوگا، پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک نیکی ساری برائیوں پر غالب آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا ہاں ایک نیکی ہے مگر پورے اخلاص کے ساتھ کی، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ۔ میں عقیدے کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ اگر عقیدہ فاسق ہو، کلمہ گو ہو، تو وہ بخشا نہیں جائے گا، اگر فاسق ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، اعمال میں خرابی ہے، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ اب میں پہلے اس کی بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور اعمال میں خرابی ہے تو دلیلیں دے رہا ہوں، تاکہ بندہ یہ نہ سہے کہ کسی عالم نے بات کر دی یا کسی ولی نے فرمان کہہ دیا، میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اب اس آدمی کو بخش دیا گیا اس ایک نیکی کی وجہ سے، حالانکہ اعمال تو اس کے خراب تھے، سارے گناہ ہی گناہ تھے، حضور فرما رہے ہیں گناہ، لیکن میزان پر تلنے کے بعد اسے بخش دیا گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ ہے، جنت یا جہنم۔ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی وقت ہوگا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج نجات پاتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شفاعت پہلے ہو چکی ہوگی، انبیاء بھی کر چکیں گے، حفاظ بھی، عالم دین بھی، اولیاء اللہ بھی، معصوم بچے بھی سارے شفاعت کر چکے ہوں گے۔ اب پھر بھی کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، تو جہنمی انہیں تانا دیں گے ہم تو مسلمان نہیں تھے اس لیے جہنم میں آ گئے، اور تم تو مسلمان تھے، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ جب تانا دیں گے، حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ فرمایا گیا جبرائیل جا جہنم کے اندر داخل ہو جا، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔
اب اعمال میں فسق تو ہے، گناہ گار تو ہے، تبھی جہنم میں گیا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام جائیں گے، جس میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے وہاں سے نکالیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج اس عذاب سے نجات پا جاتے۔ پھر جب جنت میں جائیں گے تو ان کے جسم پر جہنم کے اثرات ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی تانا دیں گے جہنمی آگ ہے، وہ کہیں گے یا اللہ اس عذاب سے نجات دیے، اب اس عذاب سے بھی نجات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، وہ زخم کم ہے، زبان کا زخم اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ روح میں اتر جاتا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اس عذاب سے تو نجات دی ہے، اب یہ جنتی جو ہمیں تانا دے رہے ہیں نا کہ جہنمی آ گئے، اس سے بھی نجات دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمایا گیا نہر حیات ہے جنت کے اندر، اس کے اندر غوطہ لگاؤ، وہ غوطہ لگائیں گے، ان کے جسم پر جہنم کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اب جنتیوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، وہ جنت میں داخل۔ اب یہ حالت ان لوگوں کی ہے، اتنی تفسیریں بیان کی، آپ کو حدیث پاک بیان کر دی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست ہو، کلمہ گو ہو، عقیدہ درست ہو، مگر اعمال میں خرابی ہو، تو یا مرنے سے پہلے قبر سے پہلے بخش دیا جائے گا، یا قبر میں عالم برزخ میں بخش دیا جائے گا، یا میزان قائم ہونے سے پہلے بخش دیا جائے گا، یا میزان قائم ہونے کے بعد بخش دیا جائے گا، یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد بخش دیا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ مگر جس کا عقیدہ خراب ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، وہ ہندو عیسائی یہودی نہیں ہوں گے، وہ یہی کلمہ گو ہوں گے، یہی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اب ہمیں اس حدیث کو بھی سمجھنا ہے، یہ بھی ہمارے اندر بڑی خامی ہے کہ صحابی سے مراد کیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کیوں فرمایا؟ اگر رسول فرماتے تو کل کو بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور آخری رسول ہے لیکن میں آخری نبی ہوں، وہ دعویٰ کر سکتا تھا۔ نبی کا درجہ کم ہوتا ہے، اللہ نے کم درجے کا بتایا، نبی کا بتایا، رسول کا نہیں بتایا، کہ کوئی کل یہ نہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں تو وہ جو ہے یہ دعویٰ کر دے۔ تو قرآن پاک میں نبی کے متعلق حکم داخل ہوا اور حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ حضور آخری رسول ہے لیکن آخری نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، ہے نہیں؟ سمجھ گیا نا؟ اب صحابی کا درجہ کم ہے، اہل بیت کا درجہ زیادہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کے لیے 4 چیزیں فرض اور رکن کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک، ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اہل بیت اور چوتھا صحابہ۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صحابی کے درجے کو بیان کیا، اہل بیت خود بخود اس میں شامل ہے۔ جیسے نبی کا درجہ بیان کیا تو رسول خود بخود اس میں شامل ہے، کیونکہ اہل بیت کا درجہ صحابہ سے زیادہ ہے۔ صحابہ سے کیسے زیادہ ہے؟ اب اہل بیت بھی صحابی ہوتے ہیں، ہم انہیں اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ یا ازواج مطہرات یا امہات المومنین کو، حالانکہ وہ صحابی ہیں، ہم ازواج مطہرات کیوں کہتے ہیں، امہات المومنین کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ صحابیہ تو ہے، کیونکہ صحابیہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کو یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کو اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ صحابی تو ہے مگر ان کا درجہ زیادہ ہے، ہمارے علماء بیان نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مستند دلیل دو جس سے پتہ چلے کہ صحابی سے اہل بیت درجے میں کیسے زیادہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کر گر گیا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت برا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، میرا بیٹا پیدا ہوگا حسین ہے، میرا بیٹا پیدا ہوگا حسین، اس کی تربیت تم کرو۔ اب حضور نے حدیث پاک کیا فرمایا؟ جسم کا ٹکڑا، اہل بیت حضور کا جسم ہے، صحابہ جسم نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ فرق ہے اہل بیت میں اور صحابہ، جسم میں اور غیر جسم میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میرا جو جسم ہے، آپ میرے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہو، میرے مریدین، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہو، آپ غیر ہو، میرا جسم نہیں ہو۔ جسم اور چیز ہوتی ہے، اہل بیت حضور کا جسم ہے، صحابہ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ ایک اور بھی دلیل دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہمارے علماء یہ بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عوام کو بتاتے نہیں ہیں۔
اہل بیت کا درجہ زیادہ ہے صحابہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. عقیدے کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد کیسے ہوا، پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جو تو نے سوال کیا یہی سوال میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا. میں نے کہا یا اللہ میرا میلاد میری پیدائش کیا کیسے ہوئی؟ میلاد اور عربی میں پیدائش کو کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو آسمان اور زمین کو. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا. پھر میں نے سوال کیا یا اللہ آپ نے میری پیدائش میری تک کیسے کی، میلاد کیسے ہوا؟ فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت اور دوزخ کو نہ پیدا کرتا. پھر تیسری مرتبہ میں نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نور کے لو کی طرف دیکھا اور ایک نیا نور لے لیا. کیا لے لیا؟ ایک نیا نور لے لیا. اس کے 3 حصے کیے، ایک حصے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو، دوسرے حصے سے آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کو، اور تیسرے حصے سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اور مومنین کو. اور آپ کو بشارت ہو کہ قیامت والے دن ان سب کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کریں. اب حضور نے فرق بیان کیا اہل بیت میں اور صحابہ میں. کل کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق ہے، حالانکہ میں نے پہلے بھی حدیث پاک سے ہی دلیل دی ہے. اب اس میں حضور نے فرق بیان کیا ہے، راوی حضرت علی رضی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی لو کی طرف دیکھا اور نیا نور لیا. اس نئے نور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے سے حضور اور آپ کے اہل بیت، دوسرے حصے سے حضور کی امہات المومنین جو ازواج مطہرات ہیں اور اصحاب، اور تیسرے حصے سے قیامت تک آنے والے مسلمان اور مومنین جو ہیں ان کو پیدا کیا اور آپ کو بشارات ہوئے ان کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر. تو اہل بیت کا درجہ زیادہ ہے یعنی خود حضور نے فرق کر دیا. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی جو قبور ہیں، جو مراقبہ گاہیں ہیں، ان کا ہم احترام کریں، بے حرمتی نہ کریں. ان کی جو جائے پیدائش ہے، مقام ہجرت ہے، ان کا ادب کریں. حضور نے ہمیں یہی سمجھایا کیونکہ 3 مقامات پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت. اس میں ہمیں یہی درس دیا گیا. اصحاب صفا کے مقام پر بھی یہی درس دیا گیا. اسی طریقے سے جو مسجد ہار گرا ہے، اسی طریقے سے جو ہار سور ہے، تو میں نے دلیل دے کر سمجھایا. اسی طریقے سے میں نے دیگر بھی دلیلیں دی ہیں. یہ جو چیز ہے ہمیں اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، ان کی جو قبور ہوتی ہیں، جو ان کی مراقبہ گاہیں ہیں، ان کا احترام کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی، اپنا عقیدہ درست کریں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی بھی روایت پیش کرتا ہوں، اولیاء اللہ میں سے بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی اولیاء اللہ کا بھی بیان کر رہا ہوں. حالانکہ پہلے میں نے حضرت حاجرہ کا بیان بھی کیا ہے، صفا والمروہ من شعائر اللہ کی طرح. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن عمرو رضی اللہ کی قبر کی طرف چلے گئے. رات کا وقت تھا اور فرماتے ہیں کہ دیر ہو گئی، گھر جانا تھا، تو میں جنگل میں ان کی قبر ہے ان کی طرف چلا گیا. جب چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز خوشحالی کے ساتھ. میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا. صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ پوری رات قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور میں نے باہر سنی ہے. آپ نے فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ، یہ میرے صحابی عبید اللہ بن عمرو ہی تھے جو بس قبر کے اندر تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کی قبور کے اندر لوٹا دیتے ہیں، جس کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں. پھر جب صبح ہوتی ہے تو ان کی ارواح واپس جنت میں لوٹا دی جاتی ہے، جنت کی قندیلوں کے ساتھ لٹکی جاتی ہے. انہی میں سے میرے یہ ایک صحابی ہیں عبید اللہ بن عمرو رضی اللہ، یہی وہ تھے جو قرآن پاک کی تلاوت قبر کے اندر کر رہے تھے. تو یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی قبریں. ہمیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، ان کی مراقبہ گاہوں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبور کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جیسے نبی نماز پڑھتے ہیں، حضرت ثابت بنانی کون ہے؟ میں روایت بیان کر چکا ہوں، صحابی رسول ہے، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا اپنا عقیدہ اولیاء اللہ کے متعلق، انبیاء کرام کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق درست کرنا ہے۔ ان کی قبور ہو، ان کی عزتگاہ ہو، ان کی جائے پیدائش ہو، ان کی مراقبہ گاہ ہو، وہاں پر ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، اس جگہ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ میں نے مختلف دلائل سے سمجھایا، یہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے۔ اب میں بابا جی کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارا سالانہ عرس ہے بابا جی سید دین محمد قادری، یہ بھی انعام یافتہ ہستی ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارا معراج مصطفیٰ کا بیان بھی اسی طرح چلتا رہے۔ بارکنا اولہو میں نے بتا دیا کہ وہاں پر قبور ہے اور وہاں انبیاء کی قبور ہے، ان کی یہ حالت ہے، صحابہ کی قبور، انبیاء کی قبور، ان چیزوں کے بارے میں نے بیان کیا، اور یہ اللہ کی قبور کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ آئے، داتا گنج بخش